الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے توہین صحابہ کی شرعی سزا کے بارے میں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا استثناء جنتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے مشرف ہیں۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں، اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھو، السابقون الاولون۔ اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بلا کسی شرط کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ تابعین کے معاملے میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید و شرط کے سب بلا استثناء رضوان الہی سے سرفراز ہیں۔ تفسیر مظہری میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام کی جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اس آیت میں پوری صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اولین ہوں یا آخرین، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ جب آیات اور احادیث رسول میں صحابہ کرام کا جنتی ہونا اور رضا الہی سے سرفراز ہونا اظہر من الشمس ہے، تو ایسی پاک باز ہستیوں کی توہین اور ان کو سب و شتم کرنا و طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا حرام، اکبر الکبائر اور افحش الفواحش میں سے ہے، جس کی اسلام میں سنگین سزا مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ خاتمۃ الحفاظ ابن حجر فتح الباری صفحہ نمبر 36 جلد 7 میں فرماتے ہیں، اختلف فی صحاب الصحابی فقال ایاز ذهب الجمهور الى انه يعذر عن بعض المالکیہ يقتل وخص بعض الشافعیہ ذلك بالشیخین والحسنین فحکی القاضی حسین فی ذلك وجہین وقواه السبکی فی حق من کف الشیخین وقضا من کفر من صرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایمانہ وتبشیرہ بالجنة اذا تواتر الخبر بذلك عنہ لما تضمن من تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کو گالی دینے والے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جمہور امت کا قول یہ ہے کہ اسے سنگین سزا دی جائے لیکن قتل کی سزا نہ دی جائے، اور بعض مالکی علماء قتل کی سزا کے حق میں ہیں، جبکہ بعض شافعی علماء فرماتے ہیں کہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین کی توہین کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے۔ اور قاضی حسین نے اس بارے میں دو وجہ بیان کی ہیں، اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرات شیخین اور عشرہ مبشرہ یا وہ خوش نصیب حضرات جن کے ایمان کی آپ نے گواہی دی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سب و شتم کیا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے، کیونکہ اس میں تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم ان سب الصحابہ حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغیرہ لانهم مجتہدون فی تلک الحروب ومتعاولون۔ قال القاضی وسب احد من المعاصی الکبائر ومذهبنا ومذهب الجمہور انه يعذر ولا يقتل وقال بعض المالکیۃ يقتل۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا فواحش محرمات میں سے ہے، اگرچہ وہ اختلافات کے فتنوں میں کیوں نہ مبتلا ہوئے ہوں، کیونکہ وہ مجتہد تھے اور ہر ایک اپنی جگہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو برا بلا کہنا کبائر معاصی میں سے ہے۔ ہمارا اور جمہور امت کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کوئی دوسری سنگین سزا دی جائے، اور بعض مالکی علماء قتل کے بھی قائل ہیں۔ ان میری تمام باتوں کا خلاصہ اس طرح ہے کہ توہین صحابہ کے مرتکب کی سزا کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1،
قتل کے بغیر سنگین قسم کی سزا، نمبر 2 قتل، نمبر 3 شیخین حسنین و عشرہ مبشرہ اور وہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایسے حضرات کی توہین کی سزا قتل ہے، باقی کی توہین کے لیے سنگین سزا ہے مگر قتل نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ۔